غریبوں کے لیے نئی مشکل۔ ڈیرہ غازی خان میں آٹا عوام کی پہنچ سے دور۔ 150 سے 200 روپے اضافے کے بعد 20 کلو کا تھیلا 2650 سے 2700 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں غریبوں کے لیے نئی مشکل آ گئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں آٹا عوام کی پہنچ سے دور۔ 150 سے 200 روپے اضافے کے بعد 20 کلو کا تھیلا 2650 سے 2700 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں آٹا غریب عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 150 سے 200 روپے تک اضافہ۔ مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2650 سے 2700 روپے تک فروخت ہونے لگا۔ آٹا مہنگا ہونے پر شہریوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ پہلے جو گندم لیتے تھے، پرچیز کرتے تھے، وہ ان دنوں میں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں، تو دیہڑی دار لوگ کیسے پرچیز کریں؟ اب وہ گورنمنٹ نکالے نہ نکالے، اس سے عوام کو کوئی وہ نہیں ہے۔ عوام چاہتی ہے ریلیف، وہ کسی بھی طریقے سے ملے، وہ ملنا چاہیے، وگرنہ یہ غریب عوام پھر ایسی پستی رہے گی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے وائس چیئرمین سردار خلیل الرحمان خان لغاری کا کہنا تھا کہ گندم بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے۔ ہمیشہ ستمبر اور اکتوبر میں ریلیز پالیسی آ جاتی ہے۔ کئی بار مطالبہ بھی کیا لیکن گندم ریلیز کی پالیسی جاری نہیں کی گئی۔ اب بھی حکومت کو پالیسی فوری جاری کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ایسوسی ایشن بارہا مرتبہ کہہ چکی ہے کہ جو ریلیز پالیسی ہے وہ جاری کریں، لیکن گورنمنٹ میرے خیال میں ابھی ٹاس سے مس نہیں ہو رہی۔ ویسے ہمیشہ ستمبر اکتوبر میں جو ہے نا ریلیز پالیسی آ جاتی ہے، یہ نومبر شروع ہو چکا ہے، بلکہ وہاں ابھی تک یہاں تک کوئی نہیں۔ غریب لوگوں کے لیے آٹا خریدنا اتنا مہنگا ہے، اتنی مہنگائی کے حالات ہیں کہ ان کا ویسے جینا میرے خیال میں حرام ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے جلد از جلد ریلیز پالیسی کا اعلان کرے تاکہ غریب لوگوں کو سستا آٹا جو ہے نا مارکیٹ میں میسر ہے۔ عوام نے حکومت سے آٹے کی قیمت فوری کم کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی۔ ملتان کے لنڈا بازار کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں 7% تک اضافہ دیکھا گیا۔ شہری کپڑوں کی قیمتیں سن کر خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ ملتان کے لنڈا بازار میں کپڑوں کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی۔ گزشتہ سال کی نسبت 60% تک اضافہ۔ شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حکومت سے یہی مطالبات ہے کہ ہر چیز مہنگا ہے۔ جو پچھلے سال جو چیز 500 کا مل رہا وہ 1000 کا مل رہا۔ اب اتنا مہنگائی ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں اشیاء پورے نہیں کر سکتے، تو یہ چیزیں کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ دکانداروں کا کہنا تھا کہ کپڑے پیچھے سے ہی کافی مہنگے ملتے ہیں۔ سال جو 50% کام تھا، ابھی بالکل تقریباً 20% یا 25 تک تو آ چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈالر مہنگا ہے، ڈالر سے ایکسپورٹ اور امپورٹ تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا پیٹرول بھی مہنگا ہے، لوگ بھی مہنگائی نے لوگوں کو جینا حرام کر دیا ہے، تو گاہک بہت کم آتے ہیں۔ یقین کرو کہ بہت سے لوگ نے کام چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دکانداروں اور شہریوں نے گرم کپڑوں کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین مغیث شاہ کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ اور سموگ بن گیا روگ۔ سرگودا اور جہانیہ میں فضائی آلودگی عروج پر پہنچ گئی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ سانس، آنکھوں اور گلے کے مسائل پیدا ہونے لگے۔ الرجی اور چیسٹ انفیکشن میں بھی اضافہ۔ ٹریفک کی روانی متاثر، بسیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ طبی ماہرین نے ماسک اور چشمے کا استعمال ضروری قرار دے دیا۔ سرگودا میں اسموگ کا راز برقرار۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ اسموگ سے سانس، آنکھوں اور گلے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ شہری چشمہ اور ماسک استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ جہانیہ اور اس کے نواحی علاقوں میں بھی فضائی آلودگی عروج پر پہنچ گئی۔ اسموگ کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، بسیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ اسموگ میں شہری چشمہ اور ماسک لازمی استعمال کریں اور گھروں سے نہ نکلیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اسموگ نے قوم کے مستقبل کو بیمار کر دیا ہے۔ ملتان کے اسکولوں میں طلبہ کی حاضری روز بروز کم ہونے لگی۔ ملتان میں روزانہ 30,000 سے زائد طلبہ کے ریکارڈ حاضری غیر حاضری ہیں۔ بالآخر فضائی آلودگی نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہونے کے باعث بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ضلع ملتان کے 1319 سکولوں میں 3 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 30,000 بچے اسکول آنے سے قاصر ہیں۔ جیسے ہی اسموک شروع ہوئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ماسک تو الاؤ کر دیا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے اسموک کی انڈیکس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے انہیں نزلہ زکام اور کھانسی جو ہے ایسے مسائل جو ہے وہ درپیش ہیں، تو ہماری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے بچوں کے لیے جو ہے کوئی ایسا ہاسپٹل جو ہے وہ
अरेंज करें ताकि बच्चे वहाँ जाके अपना जो है वह इलाज कर सकें। असातिज़ा का कहना है कि स्मोक के बायस बच्चे नज़ला, जुकाम और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। क्लासेस सुकड़ गई हैं। अगर हस्पतालों में सहूलियात फ्राहम की जाएं तो बच्चे जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। इस बार निसाब भी तब्दील है, बच्चों की गैरहाजिरी से नुकसान होगा। स्मोक की वजह से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और बच्चों को बहुत सारी डिजीज भी हो रही हैं, जैसे कि अस्थमा, और सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, आंखों में इचिंग होती है, जिस वजह से गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को कि वो अपना चेकअप फ्री में कराएं और दवाइयाँ लें, जल्दी रिकवर और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। बच्चों का कहना है कि निसाब और पेपर्स का पैटर्न थोड़ा तब्दील है। गैर हाजिरी का मतलब तालीम का नुकसान है। हेल्थ डिपार्टमेंट स्कूलों में सहूलियात मुहैया करे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। सर्दी की आमद के साथ ही सुई गैस गायब रहना मामूल बन गया। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाने लगी है। सुई गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग के बायस शहरी बाजार से महंगे दामों खाना खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। सर्दी की आमद के साथ ही सुई गैस नायाब हो गई। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाने लगी। सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। गैस के कम प्रेशर और लोड शेडिंग की वजह से बच्चों को बगैर नाश्ता स्कूल जाना पड़ता है। सुई गैस की जो लोड शेडिंग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 20 घंटे की लोड शेडिंग है और हम मजबूर हैं बाहर के खाने पे। इतना महंगा खाना होता है और LPG इतनी महंगी कर दी है इन लोगों ने और हमारा तो गुजारा बहुत मुश्किल है। शहरियों का कहना था कि सुबह और शाम में थोड़ी देर के लिए गैस आती है और जब गैस आती है तो इसका प्रेशर इतना कम होता है कि खाना पकाना मुश्किल हो जाता है। सुई गैस ना होने के बायस रोजाना बाजार से महंगे दामों खाना लाना मुश्किल है। ये खुद बंद कर जाते हैं। इनके जहाँ भी सेक्टर लगे हुए हैं वहाँ से ये वाल वगैरह बंद करके चले जाते हैं और उनका टाइम टेबल बना हुआ है। 1 बजे आनी है या 12 बजे आनी है या 11:30 बजे आनी है, उसके बाद फिर ये आके उसको खोल देते हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए और गैस का प्रेशर बेहतर करने के लिए बोसीदा लाइनें तब्दील की जाएं। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। लोधरा के शहरी सुई गैस से महरूम। 40 करोड़ की लागत से बिछाई गई लाइन ताहाल गैर फॉल, कनेक्शन देने का मरहला इल्तवा का शिकार। लोधरा की 70% आबादी देहात पर मुश्तमिल है। अब गांव बढ़ते बढ़ते शहरों की शक्ल इख्तियार कर गए, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। लोधरा के नवाही इलाकों जल्ला अराई, कोटली मोड़, मखदूम आली, चक मुजाहिद, चक नंबर 12 और WB के चुक्कूक सुई गैस से महरूम। इब्तदाई तौर पर बस्ती मलूक मुल्तान से जल्ला अराई तक 14 किलोमीटर लाइन बिछाई गई, जिस पर 40 करोड़ रुपए लागत आई, लेकिन उस पर काम काफी अरसे से ताखीर का शिकार है। इलाका मकीन कनेक्शन लगाने के मुंतजिर है। मकीनों ने बताया कि वो फसलों की बाकियात या महंगी लकड़ी खरीद कर चूल्हा जलाते हैं। सारे कोल बहु मुश्किल है। सारे कोल आज सिलेंडर घर दे भरवा वणू 4000 रुपया होवे तो 1 महीने का गुजारा नहीं थिंदा और उनके बाद मकई दे जेरे गुल्ले ओ इकट्ठे करके असल घरां दे पकेने हैं। ए जनाब गुहा इकट्ठा करके पकेने असा बहुत तंग है। लिहाजा असा को गवर्नमेंट का अपील है कि साको सुई गैस दी वने ताकि असा अपने बालां दा राशन इना ते पका सको। सुई गैस अफसरान ने बताया कि बस्ती मलूक से जल्ला अराई तक मंसूबे के लिए फंड्स नहीं मिल सके। मजीद फंड्स मिलने पर काम शुरू हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, रोही, लोधरा। मुल्तान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहरियों से फ्री पार्किंग की सहूलत छीन ली। अब शहरियों को कॉर्पोरेशन के पार्किंग स्टैंड्स पर फीस देना पड़ेगी। मुल्तान इंतजामिया ने शहरियों से फ्री पार्किंग की सहूलत भी छीन ली। कॉर्पोरेशन के फ्री पार्किंग स्टैंड्स पर अब फीस चार्ज की जाने लगी। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई में मुफ्त पार्किंग की सहूलत खत्म करना अच्छी बात नहीं। इंतजामिया ये सहूलत फौरी बहाल करे। अब ये हालांकि कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, 20-40 रुपए जो है वो गरीब आदमी यहाँ आकर, अगर ज़ाहिर मोटरसाइकिल कोई रईस तो नहीं रखते, साइकिल रईस तो नहीं रखते, वो मोटरसाइकिल और साइकिल वाले लोग अगर पार्किंग पे खड़ी करते थे, उन्हें ये जो 20-30 रुपए का रिलीफ था वो भी जो है वो गवर्नमेंट लेना चाह रही है। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि फुटपाथ पैदल चलने के लिए होते हैं। ठेकेदारों ने वहाँ भी पार्किंग स्टैंड बनाकर फीस लेना शुरू कर दी है। अलग से एक पार्किंग होनी चाहिए ना स्पेशल, और वो फुटपाथ वाले भी किराया ले रहे हैं। ये तो आम पार्किंग है ना, इस पे तो नहीं होना चाहिए ना किराया। रिलीफ तो देना चाहिए। इतनी महंगाई के दौर में आजकल जहां इंसान इतना मारा मारी में फिर रहा है, तो एटलीस्ट इस तरह की पार्किंग, फ्री पार्किंग में लोग एंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स में जाते हैं, कहीं ज़रूरत के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो छोटा सा उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए कि यार ये खर्चा तो एटलीस्ट उनका कम हो। शहरियों का मजीद कहना है कि महंगाई के इस दौर में मुफ्त पार्किंग की सहूलत बहाल करके रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन फहीम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।
معاشرے میں عدم برداشت ختم، خاندانی بگاڑ میں اضافہ ہونے لگا۔ ملتان کی عدالتوں میں فیملی اور گارڈین کیسز کی تعداد 10,500 تک پہنچ گئی۔ ایک سال میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے 7,068 نو کیسز دائر ہوئے۔ معاشرے سے عدم برداشت ختم، ملتان کی عدالتوں میں فیملی اور گارڈین کیسز کی تعداد 10,500 تک پہنچ گئی۔ ایک سال میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کے 7,968 اور گارڈین کے 2,432 کیس دائر ہوئے۔ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے اور کم عمری کی شادی ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا بڑھتا ہوا رجحان، یعنی آپ کے پاس تعلیم بھی کم ہو اور اوپر سے ہر ایک کے پاس ہاتھ میں آج کل بچوں کے موبائل ہے، وہ سب کے کہیں نہ کہیں اتنا انفلٹرڈ مواد ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ بے راہ روی بڑھ گئی ہے۔ ایڈوکیٹ سارہ علی سید کا کہنا تھا کہ مہنگائی، عدم برداشت اور معمولی تلخ کلامی کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے بڑھ گئے۔ یونین کونسلز بھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم کروانے میں کردار ادا نہیں کر رہے۔ فیملی کیسز میں طلاق، بچوں کی حوالگی، حق مہر اور جہیز کا سامان لینے کے کیسز دائر ہوئے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ گھر کے بڑوں کو فیملی معاملات حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پسند کی شادی کرنے والے زیادہ کیسز عدالتوں میں دائر ہو رہے ہیں۔ جب کوئی کیس آتا ہے کسی بھی خاتون یا مرد کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف خواتین مظلوم ہے، مرد بھی بہت مظلوم ہے اس میں، اور سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے وہ بچہ سفر کرتا ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ADR کو انٹروڈیوس کرائیں، دونوں کو سامنے بٹھائیں، دونوں سے مسئلے پوچھیں کہ جب ایک شادی کر لی ہے تو پھر اس کو آپ نبھاؤ، اور جب نبھانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی پھر آپ کورٹ کی طرف جاؤ۔ گزشتہ ماہ تنسیخ نکاح، جہیز واپسی، خرچہ، نان و نفقہ کے 1480 کیسز دائر جبکہ 1317 نمٹائے گئے۔ گارڈین کے 407 کیسز دائر جبکہ 307 نمٹائے گئے۔ کیمرہ مین محمد فہیم کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ یہاں بات کریں 8 فروری کو الیکشن کے اعلان کے بعد سیاسی ڈیروں کی رونقیں بحال۔ گیلانی ہاؤس میں کارکنوں کا رش، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عام انتخابات میں جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن کے اعلان کے بعد ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ ملتان میں بھی سیاسی ڈیرے آباد ہو گئے۔ گیلانی ہاؤس میں کارکنوں کا رش لگ گیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے بھی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے لیکن الیکشن ملتوی ہو گئے۔ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پارٹی پہلے بھی تیار تھی، اب بھی تیار ہے۔ پہلے بھی انہوں نے ٹکٹیں ہم نے دے چکے تھے مگر الیکشن پوسٹ پون ہو گئے تھے، تو آج ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے ملک اجمل جوئیہ صاحب، ایکس MP ایکس پارلیمنٹری سیکرٹری، اور ان کے صاحبزادے عاشق محمد جوئیہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی شمولیت کی ہے۔ میں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر ویلکم کرتا ہوں، اور یہ ہمارے اب کلب کے ممبر ہیں، ہماری فیملی ہیں، اور انشاءاللہ ہم مل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر لودھرا سے کاف لیگ کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری ملک اجمل جوئیہ نے بیٹے سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پارٹی چاروں صوبوں کی، 5 صوبوں کی اپنا ایک جماعت ہے، اور یہ ایک انقلابی جماعت ہے، اور اس میں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے مزدوروں کا خیال رکھا ہے، کسانوں کا خیال رکھا ہے، طالب علم کا خیال رکھا ہے، جو محنت کش لوگ ہیں ان کا خیال رکھا ہے، اور ہمیشہ ایک سلوگن دیا ہے کہ غریب کی امداد کریں اور متوسط طبقے کو اوپر لے آئیں۔ سابق وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر الیکشن میں کامیاب ہوں گے۔ 9 مئی میں ملوث لوگوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ کیمرہ مین محمد حسیب کے ساتھ زہیب بخاری، روہی، ملتان۔